کراچی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور ایک بلڈنگ گرنے سے ابھی تک 27 افراد ملبے سے نکالے جا چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید امکانات ہیں کہ شاید کچھ اور لوگ کام آئیں۔ میں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ دوستو اس وقت ایک واقعہ لیاری میں بغدادی میں پیش آیا، آپ کے علم میں ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میں اس پہ کچھ اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک ایسی بلڈنگ تھی جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ شاید یہ گر رہی ہے، ہل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا اس میں رہتے رہے اور جان کی بازی ہار گئے۔ سعید غنی صاحب نے اس پہ بڑے بیانات دیے، جو وزیر بلدیات ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کیوں ایسے واقعات؟ اور یہ واقعہ تو ہوا ہے نا، ابھی بارشیں ہوتی نا تو بارشوں کے زمانے میں واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی بھی خطرہ اس بات کا ہے کہ مزید واقعات اللہ نہ کرے سامنے آئیں گے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے تو زمین نیچے کی جو ہے وہ پانی چل جاتا ہے اور اس میں گلاوٹ آ جاتی ہے اور وہ نرم پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ جیسے بلڈنگ جو ہے جھک جاتی ہے، دب جاتی ہے، دھس جاتی ہے۔ لیکن یہ لیاری وغیرہ میں تو چلیں پرانی بلڈنگیں بنی ہیں، سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی پگڑی پہ تو ہے، فلاں ہے تو خالی نہیں کرا سکتا، فلاں نہیں کرا سکتے، صحیح ہے جی، لیکن آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ابھی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، کراچی کے دوسرے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ پورشنز بنائے جا رہے ہیں، اللیگل تعمیرات ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ کہا، اعلان تو کیا گیا ہے کہ اس پر سختی ہوں گی، فلاں کی جائیں گی، لیکن آج بھی یہاں پہ پورشن بن رہے ہیں۔ اور پورشن جو بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ جو بھی اس طرح ناجائز اللیگل تعمیرات ہوتی ہیں وہ راتوں رات ہو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ ایک وقتی طور پہ کوئی ان کا اوپر سرکار میں بندہ بیٹھ جاتا ہے ان کا مطلب کا، یا آنکھیں بند کر لیتا ہے، یا پیسے لے کے ان کو موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ اس کی ترائی صحیح ہوتی ہے، نہ اس کا میٹیریل صحیح ہوتی ہے، نہ انجینئرنگ ورک اس کا صحیح ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اچھی پلاننگ ہوتی ہے، بس اپنی دولت پیسے کے چکر میں لوگوں کی جانیں جو لے لی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو کہ آج بھی جاری ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آگے آنے والے وقت میں بڑے خطرناک اس طرح کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں، عام لیارینی دیگر جگہوں پر، کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کئی جانیں اللہ نہ کرے ضائع ہو سکتی ہے۔ خدا را اس پہ فوری ایکشن لیں۔ ہم تو اپنی ویڈیوز میں مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پورشن ناجائز ہیں اور جو ہے اللیگل تعمیرات کے خلاف ہم بولتے رہے ہیں، اور یہ ذمہ دار اصل سندھ گورنمنٹ ہے، ایس بی سی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پولیس ہے جو بھتہ لے کے جو ہے وہ کام جاری رکھتی ہے، ظاہر ہے انہی کے ذریعے کرایا جاتا ہے، پولیس اس میں انوالو ہوتی ہے، اس میں کچھ بیچ میں ان کے کارندے ہوتے ہیں، کچھ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ رشوتوں کا سلسلہ نظام ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ سسٹم ایسا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے جس میں چور، اچکے، رشوت خور، بدماش ان کو چھوٹ مل گئی ہے۔ کوئی پکڑا بھی جائے سرکاری ادارے میں تو وہ 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں چھوٹ جاتا ہے، لیکن جو صحیح کام کرنے والا وہ تو ٹکتا ہی نہیں وہاں پر ہے۔ تو یہ ایک ایسا سندھ کے اندر سسٹم ہے جو جس کی سرپرستی میں دراصل ناجائز تعمیرات چل رہی ہیں، ناجائز جو ہے این او سی دی جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہر سے باہر بھی کئی پروجیکٹ بنتے ہیں، ان پہ بھی پیسے کھا کے این او سی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بورڈ آف ریونیو وہاں کتنے گڑبڑیں، کتنے جو ہے وہ اس طرح کے فراڈ سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایس بی سی انوالو ہے، جس میں کے ڈی اے کے افسران انوالو ہیں، جس میں جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کے افسران انوالو ہیں، جس میں اور پچھلے ماہ میں بالکل صاف کہوں گا کہ اس اللیگل بنانے میں اصل کردار ایم کیو ایم کا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے دبا کے جو ہے وہ اللیگل تعمیرات، اس نے ایک ٹرینڈ دیا، سکھایا کہ کس طرح جو ہے اس جگہوں پہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں جگہ جگہوں پہ، اور یہ ناجائز تعمیرات میں انوالو ہیں، اور اب ان کے یہی ایم کیو ایم جو ہے پیپلز پارٹی کی گود میں دے کے چلے گئے شہر کراچی کو۔ تو اس کے بعد یہ واقعات اور بڑھ گئے۔ کھانے والے سب ایک ہیں، رشوت خور سب ایک ہیں، کوئی پارٹی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو دراصل معذرت چاہتا ہوں، میں پارٹی کا نام لے رہا ہوں، ظاہر کی بات یہ ہے جو حقیقت ہے، لوگ جانتے ہیں، سوچتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے، اور اب سندھ گورنمنٹ ہی کی وجہ سے بیسیکلی جو ہے معاملات جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، اور بس وہی ہیں دولت، پیسہ، قائد اعظم، یہ ہے۔ میں ایک بات اور کہوں گا کہ اس وقت یہ جو ہے ملک اپنا سعید غنی صاحب نے اعلان کیا ہے، اس میں ایک اعلان یہ بھی کیا ہے کہ وہ ٹاؤنز کو اختیارات دی جائیں گے۔
تو ٹاؤنس کو بھی ہو سکتا ہے کہ اختیار دے دیا جائے انلیگل تعمیرات کے خلاف کارروائی کی. تو بھائی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک سسٹم جو کام کر رہا ہے، جس نے سندھ کو تباہ کیا ہوا ہے، شہر کو تباہ کیا ہوا ہے، پیسہ دولت. ہماری فوج کا ہے، آرمی کا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آرمی سے لوگوں کو بڑی توقع ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے لوگوں کو بڑی توقع ہے. میں اپیل کروں گا کہ بھائی آپ اس پہ توجہ دیں، آڈٹ کروائیں. سندھ گورنمنٹ جو بھی رول ادا کر رہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، یا جو بھی حکومت ہے، سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو لوگ بھی انوالو ہیں، جو پارٹیاں بھی انوالو ہیں، جو بھی ایلیمنٹ انوالو ہیں، ان ناجائز تعمیرات کو خدا کے لیے روکنا ہے. بہت ساری جانیں اللہ نہ کرے ضائع ہو سکتی ہیں. تو اس وقت میں چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کروں گا کہ وہ بھائی اس سسٹم کو توڑیں، اس سسٹم کے خلاف کام کریں، ان کو جو ہے مضبوط نہ بنائیں، ان کو سہارا نہ دیں. انہوں نے تباہ کیا ہے شہر کراچی کو، جو لے کے چل رہے ہیں اس وقت. تو یہ میری اپیل ہے. اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ جب تک یہ قوانین پر سختی سے عمل نہیں ہوگا، جب تک یہ کلپریٹس کو پکڑا نہیں جائے گا، کوئی کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو، سزا نہیں دی جائے گی، تو یہ معاملہ جو چلتے رہیں گے. تو اس طرح کی تعمیرات کو رکوانا چاہیے. آخر میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پورشن سب سے زیادہ مسئلے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بن رہے ہیں، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ ابھی ختم ہو گئے، ابھی بھی بن رہے ہیں، ابھی بھی تعمیرات ہو رہی ہے، ابھی بھی پورشن. حالانکہ ڈی سی سینٹرل نے بڑے ایکشن لیے اور بہت ہی اس کے خلاف بولا ہے انہوں نے، اچھی بات ہے، ہماری خود ملاقاتیں رہی ہیں. لیکن یہ ابھی بھی یہ پورشن کا سلسلہ جو ہے کھا پی کے جو ہے چلتا ہے. پورشن وہ ہوتے ہیں جو کسی پلاٹ کے اوپر ریسیڈنشل پلاٹ پہ تعمیر کر کے بیچا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ کمرشل جو ہوتے ہیں بائی برتھ کمرشل، وہاں اجازت ہے پلاننگ کر کے اپروول لے کے، لیکن یہ جو رہائشی پلاٹ پہ کمرشل کے طور پہ استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. نہ ان کی ملکیت ہوتی ہے، نہ ان کے جو ہے وہ کبھی مالک بن سکتے ہیں، نہ ان کی موٹیشن ہو سکتی ہے، یعنی کبھی ان کے نام نہیں آ سکتا، ان کے نام پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک حیثیت اس ٹائم پیپر کی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کل اگر وہ خالی کر کے چلے جائیں گے تو واپس آئیں گے تو آ بھی نہیں سکے گا. خدا نہ کرے کوئی پورشن گر گیا، بلڈنگ ہے، تو جو مالک ہے جس کے نام پلاٹ ہے وہ بادشاہ ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے. تو سوچیں اس بات پہ اور کریں. اللہ کا شکر ہے کہ پورشن کے اوپر لوگوں کی توجہ ہوئی ہے اور لوگ سوچ رہے ہیں، اس بات پہ مجبور ہو گئے. بس یہ کام گورنمنٹ کا ہے، اس کے معاملے میں وہ ایکشن لے بھی سکتی ہے اور اس کو سود بند اور افیکٹو اور نتیجہ خیز بنا بھی سکتی ہے. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. اور ہاں، جو لوگ کام آ گئے لیاری کے واقعے میں، اللہ تعالیٰ ان کا بدل عطا فرمائے اور جو ہے ان کی مغفرت عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.